السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کے ساتھ نمرہ احمد کی خوبصورت ناول مصحف سے بہت ہی خوبصورت اقوال شیئر کر رہی ہوں۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مصیبت میں صبر اور نماز دو کنجیاں ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ دلواتی ہیں۔ ان کے بغیر یہ ساتھ نہیں ملتا، اس لیے کوئی مصیبت آئے تو نماز میں زیادہ توجہ اور لگن ہونی چاہیے۔ مصیبت میں خاموشی کے ساتھ اللہ کی رضا پر راضی ہو کر جو کچھ موجود ہے اس پر شکر کرنا اور اللہ سے آگے اچھی امید رکھنا صحیح معنی میں صبر ہے۔ میں نے مصحف سے سیکھا کہ اللہ ہمارا سب سے قریبی دوست ہے۔ وہ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، آزمائش جب بہت تنگ ہو جاتی ہے تو پھر وہیں سے کھل جاتی ہے۔ یقین کریں اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ بے شک نماز نہ پڑھیں، بے شک سجدہ نہ کریں۔ جو ہستیاں اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتی۔ اگر آپ کر لیں تو اسے کیا فرق پڑے گا؟ اس آسمان کا بالشت بھر حصہ بھی خالی نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدہ نہ کر رہا ہو۔ شاید ہمیں خوشی سے محبت نہیں ہوتی، خوشی کی خواہش سے محبت ہوتی ہے۔ ہماری سب محبتیں خواہشات سے ہوتی ہیں، کبھی کسی کو پانے کی تمنا، کبھی کوئی خاص چیز کو حاصل کرنے کی آرزو۔ شاید محبت صرف خواہش سے ہوتی ہے، چیزوں یا لوگوں سے نہیں۔ ہم 4 سال کی عمر سے گھنٹوں نصاب کو پڑھتے رہتے ہیں اور قرآن کو بڑھاپے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں۔ انسان جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ اسے اسی کے ہاتھوں سے توڑتا ہے۔ انسان کو اس ٹوٹے ہوئے برتن کی طرح ہونا چاہیے جس سے لوگوں کی محبت آئے اور باہر نکل جائے۔ ایمان اور تقویٰ بھی سانپ سیڑھی کے کھیل کی طرح ہوتا ہے۔ ایک صحیح قدم کسی معراج پہ پہنچا دیتا ہے تو دوسرا غلط قدم کسی گہری کھائی میں۔ جب تمہیں تکلیف ہو اور دل افسردہ ہو تو دل میں رو لو، مگر زبان سے وہی الفاظ نکالو جو اللہ تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہے۔ صفا اور مروہ دراصل ایک عورت کے صبر کی نشانی ہے۔ جب آپ کو بے قصور تپتے صحرا میں چھوڑ دیا جائے اور آپ اس توکل پہ کہ اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا صبر کریں تو پھر زمزم کے میٹھے چشمے پھوٹتے ہیں۔ ہم لوگوں کے ساتھ کے لیے نہیں ترستے، ہم لوگوں کے ساتھ کی چاہ کے لیے ترستے ہیں اور اسی چاہ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ لوگ مل جاتے ہیں تو پھر یوں لگتا ہے کہ وہ تو کچھ نہ تھے، سب کچھ تو وہ چاہ تھی جس کی ہم نے صدیوں پرستش کی تھی۔ آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے،
مگر ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پہ ہمارا رب راضی ہے۔ سوال کیا گیا، قرآن کی تفاسیر بھی تو پڑھ سکتے ہیں۔ جواب آیا، علم پڑھنے سے نہیں سننے سے آتا ہے۔ پھر سوال کیا، آخر گھر بیٹھ کر پڑھنے میں کیا ہے؟ جواب آیا، موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے پاس جانا پڑتا ہے۔ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں آتے۔ اچھی کوالٹی کے علم کے لیے اتنا ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ جس شخص میں واقعی صداقت اور امانت ہوتی ہے اور وہ واقعی قرآن حاصل کرنا چاہتا ہے تو قرآن اس کو دے دیا جاتا ہے۔ جب ہم اللہ کے بلانے پر نماز اور قرآن کی طرف نہیں آتے تو اللہ ہمارے لیے ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ دنیا اتنی تنگ کر دیتا ہے کہ ہمیں زبردستی سخت ناخوشی کے عالم میں آنا پڑتا ہے، اور پھر ہم بھاگ کر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمیں کہیں پناہ نہیں ملتی۔ اس کی طرف خود سے آ جاؤ، ورنہ تمہیں لے کر آنا پڑے گا۔ میں نے مصحف سے سیکھا کہ اللہ ہمارا سب سے قریبی دوست ہے، وہ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ شاید ہمیں خوشی سے محبت نہیں ہوتی، خوشی کی خواہش سے محبت ہوتی ہے۔ ہماری سب محبتیں خواہشات سے ہوتی ہیں، کبھی کسی کو پانے کی تمنا، کبھی کوئی خاص چیز کو حاصل کرنے کی آرزو۔ شاید محبت صرف خواہش سے ہوتی ہے، چیزوں یا لوگوں سے نہیں۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔